बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जरूर देखिएगा इसलिए कि हक खतीब फितने के खिलाफ इस वीडियो में हम सबसे बड़ा सबूत पेश करने जा रहे हैं और वो सबूत है वो खातून जो हक खतीब की अपनी वीडियोस में मौजूद है। हक खतीब के अपने यूट्यूब चैनल पर, हक खतीब के अपने फेसबुक पेज पर हक खतीब के साथ इस खातून की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हक खतीब नाम का फितना ये वाला ड्रामा करके उस खातून के मुंह से कीलें बरामद कर रहा है, उस खातून के मुंह से जंजीरें बरामद कर रहा है। इस वीडियो की जरा एक झलक देखें और ये खातून आज के इस वीलॉग में हमारे साथ मौजूद है और मैं पीर सैयद इकरारुल हसन, पीर हक खतीब से बड़ा पीर होने का सबूत देते हुए इस खातून के मुंह से हक खतीब की निस्बत ज्यादा चीजें बरामद करके दिखाऊंगा। तो आज से पहले हक खतीब और उसके गुंडों, उसके चेलों का यह दावा था कि हक खतीब के जो मरीज हैं वो उनके मुंह से ही कीले बरामद कर सकते हैं और इकरार साहब के जो मरीज हैं वो असल में मरीज नहीं है, वो महज ट्रिक परफॉर्म करते हैं। तो आज वो खातून जिसे हक खतीब खुद एक मरीज तस्लीम कर चुका है अपनी वीडियोस के अंदर, उस खातून के मुंह से आप ये सुनेंगे कि किस तरह से हक खतीब फ्रॉड के जरिए, जालसाजी के जरिए, ट्रिक्स और करतब के जरिए उस खातून के मुंह से ये चेनें, ये जंजीरें, ये कीलें बरामद करता था। और न सिर्फ ये कि वीडियो बनाने के लिए सारा ड्रामा किया जाता था, बल्कि हक खतीब के नाम निहाद आस्ताने, बल्कि कल्लर सैयदा वाले उसके अड्डे पर जब भी कोई बड़ी शख्सियत आती थी, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, अल्लाह गनी की रहमत करे, डॉक्टर आमिर लियाकत और पाकिस्तान के बाहर से जो लोग आते थे, उन्हें यह दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा पीर हूं, मैं कितना बड़ा वली हूं, ये बदबख्त इंसान इस औरत का, इस खातून का इस्तेमाल किया करता था। इसे खास तौर पर बुलाया जाता था कि वो ये ट्रिक परफॉर्म करके उन लोगों के सामने दिखाए। आज ये अपने मुंह से इस बात का इकरार करेंगी। तो मैं पूरे पाकिस्तान के सामने हक खतीब की अपनी वीडियोस में मौजूद खातून के मुंह से जंजीर, कीलें और सुइयां बरामद करके दिखाऊंगा। इससे पहले तो चले हक खतीब और उसके चेले ये वावेला करते रहे कि ये इनके अपने लोग हैं, हमारे जो लोग हैं वो असल मरीज हैं। तो ये खातून, इस पर असल मरीज की स्टैंप मौजूद है हक खतीब की जानिब से, क्योंकि ये उसकी वीडियोस में मौजूद है, उसके अपने यूट्यूब चैनल पर इनकी वीडियो मौजूद है। तो अब ये मुसद्दिका तौर पर हक खतीब और उसके चेलों के मुताबिक एक मरीज है और ये मरीज हक खतीब के बारे में क्या कहती है ये भी सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले पीर सैयद इकरारुल हसन की शुफ शुफ का आगाज होता है और मैं ये साबित करूंगा कि मेरी शुफ शुफ जालसाज, फ्रॉडिये, दगाबाज और नाम निहाद पीर, नाम निहाद वली हक खतीब की शुफ शुफ से ज्यादा ताकतवर। मुलाहिजा कीजिए। तो जनाब, आपने अभी एक मंजर मुलाहिजा किया कि जिसमें हमने मुंह से एक रिंग बरामद किया, एक इंजेक्शन का जो शीशा था वो बरामद किया, सुइयां बरामद की। लेकिन अब मुलाहिजा कीजिए कि मैं इस खातून के जिसे खुद पीर हक मरीज तस्लीम कर चुका है, 9 साल तक ये खातून उसके अड्डे पर जाती रही, 9 साल तक वो बदबख्त इस खातून का इस्तेहसाल करता रहा, इसे इस्तेमाल करता रहा, ये ट्रिक, ये जालसाजी लोगों के सामने परफॉर्म करवाने के लिए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के एंकर, पाकिस्तान के मशाहीर जब इसके पास जाते थे तो ये ड्रामा परफॉर्म करता था उनके सामने दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा वली हूं। इसके बाद यकीनन किसी सबूत की जरूरत नहीं रहती इस शख्स की जालसाजी को बेनकाब करने के लिए कि अब इसकी अपनी मरीजा, इसकी वीडियोस में मौजूद मरीजा हमारे सामने मौजूद है। हमने उसके मुंह से कुछ चीजें बरामद की और अब हम उसके मुंह से आपको जंजीर बरामद करके दिखाते हैं जो हक खतीब की अपनी वीडियो में भी करके दिखाया जा रहा था। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये महज एक करतब है। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि ये महज एक ट्रिक है। हक खतीब बदबख्त इसे अपनी करामत बताकर औलिया अल्लाह का मजाक उड़ा रहा था, दीन का मजाक उड़ा रहा था और ये सारे ड्रामे करके, ये हुर्मत रसूल का नाम इस्तेमाल करते हुए, खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करते हुए खत्म नबूवत के मकसद पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रहा है। खत्म नबूवत के मकसद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। शायद अगयार इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है इस कॉज को, इस मकसद को, जितना यह बदबख्त नुकसान पहुंचा रहा है। और यही हमारा सबसे बड़ा एतराज है। आइए हक खतीब की अपनी खातून, उसकी अपनी मरीजा के मुंह से मैं आपको चेन बरामद करके दिखाता हूं।
سو جناب اب جو 9 سال تک حق خطیب کے اڈے پر خاتون جاتی رہی کینسر کے ساتھ، کیا اس کا علاج ہو گیا؟ یہ بہت سارے پلانٹڈ ایکٹر اور ایکٹریسز لے آتا ہے، لیکن اب ذرا حقیقت یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خاتون حق خطیب کے آستانے پر جاتی رہی. ایک بار نہیں کئی بار اس نے لوگوں کے سامنے، کیمروں کے سامنے اس خاتون کی آنکھ سے زنجیریں اور کیلیں وغیرہ برآمد کی. تو کیا 9 سال تک مستقل اس بدبخت کے پاس جانے کے بعد اس خاتون کی بیماری دور ہو گئی یا نہیں؟ کیا یہ خاتون اسے پیر مانتی ہے یا نہیں، اللہ کا ولی مانتی ہے یا نہیں؟ اور ان کرتبوں کے بارے میں، پیر حق خطیب کی جعل سازیوں کے بارے میں وہ کیا کہتی ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ جاتی رہی ہیں حق خطیب کے آستانے کے اوپر؟ 9 سال سے. 9 سال آپ جاتی رہی. تو آپ کو کیا لگا کہ وہ کوئی پیر کامل ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے؟ جب میں پہلے دن گئی تھی انہوں نے فائل کو دیکھے میں نے کہا ایسے جب انہوں نے فائل ڈالے نہیں ہے تو میں کینسر تم پہ کالا جادو ہوئے تو میں زور سے ہنسی. آپ نے ان کے سامنے اپنی کینسر کی رپورٹ رکھی تھی؟ کینسر. اور پھر 9 سال تک آپ جاتی رہی. آج اس وقت کینسر آپ کا کس سٹیج پہ ہے؟ جب میں گئی تھی بلڈ کینسر تھا، آج برہن کینسر بھی ہو گیا ہے اور تیسری کیمو بھی ہوگی. یعنی کینسر مزید خراب ہو گیا؟ خراب ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوا. یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس سے دل کسی میں جو مکئی کی دانی جیسی. یعنی ابھی صرف یہ کہ آپ کا جو کینسر تھا وہ صحیح ہونے کی بجائے 9 سال ان کے پاس جانے کے باوجود اب وہ برین کی طرف بھی چلا گیا اور زیادہ خطرناک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب جاتی تھی وہاں پہ، ایک تو ظاہر آپ خود تشریف لے جاتی تھی، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ موقع پہ بلاتے بھی تھے یہ خاص طور پہ، وہ کیا موقع ہوتے تھے؟ وہ خاص ہستی جو آتی عامر لیاقت صاحب ہے. عامر لیاقت صاحب آئے تو آپ کو بلا. اچھا وہ ویڈیو موجود بھی ہے جس میں عامر لیاقت صاحب سٹیج پہ تھے، یہ بھی تھے، اور پھر آپ کو لایا گیا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ عامر صاحب دیکھیں وہ آپ تھیں اس ویڈیو میں. اچھا جو راجہ پرویز اشرف ہے نا، ہاں جی ہاں جی یہ سب تھے. یہ بھی جب آئے پھر بھی آپ کو بلایا گیا؟ ان سب کو دکھانے کے لیے آپ کو بلایا جاتا تھا؟ ہمارا سب کا شاید خاقان عباسی صاحب. شاید خاقان عباسی صاحب. اچھا ان کے سامنے بھی نکلایا گیا؟ اور ان کی جو باہر کے جو لوگ تھے، جو نامی گرامی شخصیات تھے اور اس پہ آتی تھی، ان کے ساتھ ان کا خاص تھا، ان کو خاص کر اٹھاتے تھے، مجھے بھی لے جاتے تھے تو وہاں ان کے سامنے بھی نکالتے تھے، منہ سے چیزیں نکلتی تھیں ساری. اور یہ جب ویڈیو بنائی جو بڑی وائرل بھی ہوئی اور وہ ساری، ہاں جی ایک گملے کی چین میں نکالی تھی نا. ہاں جی گملے کی چین تھی تو پھر اچھا ایسا ہوتا ہے کیمرے شیمرے آن ہوتے تھے ہر وقت ان کے 24 گھنٹے. ان کا اتنا بڑا سسٹم ہے. یہ کیا لین دین کیا ہوتا تھا جو مریض آتے ہیں وہاں پہ یا جن کے اسپیشل خاص مریض ہوتے ہیں جن کے لیے کہتے ہیں انہوں نے سسٹم والا کمرہ بھی رکھا ہوا ہے؟ وہ مجھے ان کا یہ سوال بہت برا لگتا ہے کہ جو پہلا دفعہ آتے ہیں نا ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. ہاں جہاں سے مجھے شک ہوتا ہے سے ایک ولی کا کیا تعلق ہے، کوئی کیا کرتا ہے اور اگر کوئی اچھا کرتا ہے یا بزنس یا وہ تو پھر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے اس کے لیے. آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی خاتون ہیں، ٹیچر بھی ہیں، اور اللہ نے ایک آزمائش آپ کی کینسر والی. 2 جملوں میں اگر میں آپ سے ہاتھ باندھ کے درخواست کروں کہ دنیا کو بتائیں کہ کیا حق خطیب کوئی پیر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کلندر ہے؟ آپ 9 سال رہیں، آپ نے دیکھا، آپ نے بیماری کا دم کروایا، آپ کے منہ سے یہ لوگوں کے سامنے کیلیں نکالتے رہے، آپ کا اپنا نتیجہ کیا ہے؟ آج ذرا شاید کوئی بچی، کوئی خاتون اور بچ جائے وہاں جانے سے. میں تو یہی درخواست کروں گی کہ اگر کسی نے پھر واپس میری طرح آنا ہے، فوزیہ بننا ہے تو اس در کا رخ نہ کرے. میں تو بڑے اعتماد کے ساتھ گئی تھی، میرا انسانوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. میں نے تو یہی سوچا تھا نا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میں اپنی فیملی کو پرن آؤٹ کروں گی، لیکن اس بندے نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا. ایک کمرہ جس کے چکر لگواتے ہیں وہ کیا معاملہ ہے وہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں یہ سسٹم ہے یہاں پہ جو نہ آتے ہیں، سسٹم والے کمرے کے چکر بھی لگواتے ہیں؟ ہاں جی لگاتے ہیں. طواف والا؟ ہاں طواف والا. اور بالکل دیوار کے ساتھ ایک اور پٹھان بھائی گئے تھے، انہوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی کہ وہ باقاعدہ وہ طواف والا طواف یعنی پورے 7 طواف پورے مکمل کرتے تھے. اللہ اکبر. مٹی کا کمرہ ہے وہاں، مخصوص سب سے خاص وہ بتیاں لگاتے ہیں اور وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. مریض کو آگے ان کا بندہ ہوتا ہے، پھر میں مریض ہوتا ہے پیچھے ہمارا بندہ. جی تو جناب حق خطیب کو بے نقاب کرنے کے لیے اس سے زائد اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی. ہم نے اس سے پہلے بھی یہ دکھایا کہ کس طرح سے آنکھ سے زنجیریں برآمد ہو سکتی ہیں، ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے منہ سے کیلیں نکل سکتی ہیں. اعتراض یہ تھا کہ جن آپ کے لوگ نکالتے ہیں وہ مریض نہیں ہے، حق خطیب صاحب جن کے منہ سے برآمد کرتے ہیں، جن کی آنکھ سے چین نکالتے ہیں وہ اصل مریض ہوتے ہیں. تو ہم نے حق خطیب ہی کی مریضہ کو لا کر قوم کے سامنے بٹھا دیا اور دکھا دیا کہ حق خطیب کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے، کتنا بڑا جال ساز ہے. اور یہ بھی ثابت کیا کہ اس کے نام نہاد کسی عمل، کسی ڈرامے، کسی کرتب کی وجہ سے اس بیچاری خاتون کو کسی طرح کا کوئی آرام نہیں آیا، بلکہ ان کے کینسر میں، ان کی مرض میں مزید شدت آ گئی. اور کس طرح سے وہاں لوگوں کو لوٹتا ہے اور کس طرح سے اپنے خاص کمرے کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کعبہ کی طرح یہ طواف کرواتا ہے. خاتون نے بھی بتایا کہ وہ 7 چکر وہاں پر لگائے جاتے ہیں. سو ایک ایسا شخص جو کوئی ایک آیت نہیں سنا سکا، جسے قرآن اور حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ اس بارے میں کوئی تفصیل جانتا ہے، جس نے محض لوٹ مار مچا رکھی ہے، جس نے کم سے کم 11 ارب روپے کے اثاثے اپنے نام پر اکٹھے کر رکھے ہیں صرف ختم نبوت کا نام لے لے کر، اور 5 7 8 برس سے وہ یہ اثاثے جمع کرتا رہا. اور جب ہم نے بے نقاب کیا تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر تو ختم نبوت سینٹرز بننے تھے اور آج سے 5 7 برس پہلے سے ختم
ختم نبوت سینٹرز بننے کے کسی کام کا آغاز نہیں ہوا. ایک ایسا شخص اگر پاکستان کے لوگوں کے نزدیک, اگر مسلمانان پاکستان کے نزدیک اللہ کا ولی اور اللہ کا پیر ہے, تو پھر خدا ہی حافظ ہے ہمارے عقیدے کا, ہمارے دین کا, ہمارے اسلاف کی حرمت کا. اور سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ یہ بدبخت ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک غلط چہرہ پیش کر رہا ہے دین اسلام کا اور ہمارے عقائد کا. اور اسی لیے ہم نے 23 مارچ کو حق خطیب کے اڈے کلر سیدہ پر جانے کا اعلان کیا ہے. ہم اپنے طور پر تنہا جا کر اپنی ٹیم کے ساتھ ایک بار یہ بات ثابت کر چکے کہ ہم اس فتنے کے خاتمے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اب آپ سب کی باری ہے کہ آپ اس فتنہ حق خطیب کے خاتمے کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں. آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہے کہ آپ 23 مارچ کو بروز ہفتہ شام 7 بجے ہمارے ساتھ کلر سیدہ پر اکٹھے ہوں. ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ شخص نہ ہمارے دین کا نمائندہ ہے, نہ ہمارے عقیدہ ختم نبوت کا نمائندہ ہے, نہ یہ اولیاء کرام کا نمائندہ ہے, نہ یہ اسلاف کا نمائندہ ہے, نہ درگاہوں اور خانقاہوں کی نمائندگی کرتا ہے. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس بدبخت کی یہ ساری کارستانیاں بند کروا کر وہاں سے واپس لوٹیں انشاءاللہ العزیز. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ saream.org saream.org یہاں جائیے, ایک فارم موجود ہے. آپ بھی اس تحریک میں جو کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. انشاءاللہ ہم سب مل کر 23 مارچ کو کلر سیدہ جائیں گے اور جب واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ تب تک ایک فتنے کا خاتمہ ہو چکا ہوگا.